نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قابل احترام سامعین و سامعات، نبی علیہ السلام کی گستاخ کی سزا موت ہے۔ اس پر قرآن مجید سے چند دلائل پیش کیے گئے اور نبی علیہ السلام کی احادیث آپ کے سامنے آئیں، حضرات صحابہ کا عمل آپ کے سامنے آیا۔ اس کے بعد آپ دیکھیے، امت کے جتنے طبقات ہیں تمام طبقات نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ گستاخ رسول کی سزا یہ موت ہی ہے۔ چنانچہ امام ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں کہ اہل علم کا اس بات پر اجماع ہے کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے تو اس کو قتل کیا جائے گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ جن آئمہ نے یہ فتویٰ دیا ہے ان میں سے امام مالک، امام احمد، امام اسحاق رحمہم اللہ شامل ہیں۔ اور پھر آگے لکھتے ہیں اور یہی مذہب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے۔ مشہور فقی علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ وہ رد المختار میں لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کے کافر اور مباح الدم ہونے میں یعنی واجب القتل ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں۔ اور پھر فرماتے یہی ائمہ اربعہ سے منقول ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کس نے یہ بات پوچھی کہ گستاخ کی سزا کیا ہے تو آپ نے فرمایا قتل۔ پھر اس نے کہا کہ اگر گستاخ معافی مانگے تو کیا معاف کیا جائے گا؟ تو آپ فرماتے لا تقبل توبۃ من سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو نبی علیہ السلام کی توہین کرے یہ ایسا جرم ہے کہ جو جرم توبہ کے ساتھ معاف نہیں ہو سکتا۔ جیسے کوئی کسی کی عزت پامال کرے، کسی کو قتل کر دے اور پھر معافی مانگنے لگے تو جج صاحب یہی کہیں گے کہ اب تم جرم کر کے آ چکے ہو، اس جرم کی سزا پاؤ گے، آئندہ جرم نہ کرنا۔ اسی طرح توہین رسالت کرنے کے بعد کوئی کہ مجھے معاف کر دے تو امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ معافی مانگنے سے دنیا میں اس کا جرم اور سزا ختم نہیں کی ہوگی، اسے بہرحال اس جرم کی سزا دی جائے گی۔ فقہ مالکی میں بھی یہی مسئلہ ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے والے سے توبہ نہیں کروائی جائے گی۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ وہ توہین کرنے والا خود کو مسلمان کہتا ہو یا وہ کافر ہو، اس کی سزا موت ہے، اور پھر اس کو توبہ کی تلقین بھی نہیں کی جائے گی اور نہ ہی توبہ کی وجہ سے اس کے جرم معاف ہوگا، سزا معاف ہوگی۔ امام ابن سحنون مالکی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ امت کا اجماع ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے والا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والا کافر ہے، اور ایسے شخص کے متعلق قرآن مجید میں سخت عذاب کی وعید آتی ہے، اور امت مسلمہ کے نزدیک ایسے شخص کا حکم قتل ہے، اور جو اس کے عذاب اور کفر میں شک کرتا ہے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ابن سحنون رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اگر گستاخ کی سزا اور کفر میں شک کیا جائے کہ توہین کرنے والا کافر نہیں یا توہین کرنے والے کی سزا وہ موت نہیں، یہ قابل سزا جرم نہیں، تو فرمایا کہ وہ شخص بھی کافر ہو جاتا ہے۔ فقہ حنفی کو دیکھیں تو رد المختار کی حاشی میں یہ بات لکھی ہے کہ اہل علم کا اجماع ہے جو آدمی نبی علیہ السلام کی توہین کرتا ہے اس کی سزا قتل ہے۔ بڑے محقق ہے ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دلی طور پر بغض رکھا وہ مرتد ہو جاتا ہے، تو گالی دینے والا تو بطریق اولا مرتد ہوگا، اور پھر ایسا شخص ہمارے نزدیک بطور حد قتل کیا جائے گا، اور قتل کے بارے میں اس کی توبہ قبول نہ کی جائے گی۔ آگے فرماتے فقہ کرام نے لکھا ہے کہ یہی اہل کوفہ اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی مذہب منقول ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے ائمہ ہیں، بہت سے علماء ہیں جنہوں نے اس بات کو صراحت لکھا ہے کہ گستاخ رسول کی وہی سزا ہے جو سزا حضرات صحابہ نے گستاخان پیغمبر کو دی ہے، اور وہی سزا ہے جو سزا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نافذ کی ہے۔ آپ
نبی علیہ السلام کی پوری حیات کو، زندگی کو دیکھیں کہ ہجرت مدینہ کے بعد گستاخان رسول کو اگر سزا دی گئی ہے تو وہ صرف موت ہے۔ تو بہرحال علماء کا، اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے، گستاخ رسول کافر ہو جاتا ہے، کافر ہے، اور اس کی سزا موت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی علیہ السلام کی عظمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس قانون کی حقانیت، صداقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قانون کے دفاع کے لیے عملی کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔